اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العالم بزمانه لا تحجم عليه اللوابس. صلوات بجیے بر محمد و آل محمد. چونکہ رات کافی زیادہ ہو چکی ہے اور آپ لوگوں نے شب دعا کے طور پر آج کی اس رات کی یہ محفل سجائی ہے. میری خواہش تھی کہ میں دعا ہی کے موضوع پر بات کروں، لیکن کچھ دوستوں نے کہا کہ نہیں، حالات حاضرہ اور خصوصاً مشرق وسطیٰ کے حوالے سے موضوع سخن زیادہ مناسب بھی ہے اور لوگوں کی ضرورت بھی ہے. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آیا دعا اور عبادت کے حوالے سے گفتگو کی جائے یا پھر حالات حاضرہ اور جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس پر بات کی جائے؟ جی صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، آپ خبریں سنتے رہتے ہیں. میڈیا آج کل عام طور پر کہا جاتا ہے بہت آزاد ہے، لیکن جتنا میڈیا آزاد ہے اس سے کہیں زیادہ قیدی بھی ہے. لیکن میڈیا کی یہ قید نظر اس لیے نہیں آتی کہ اس کو ان زنجیروں میں جکڑا گیا ہے جو عام طور پر بصارت رکھنے والے لوگ نہیں دیکھ پاتے، بلکہ بابصیرت لوگوں کو ہی نظر آ سکتی ہے. آج کی دنیا میں میڈیا کے دو بڑے حصے ہیں. ایک انٹرنیشنل میڈیا کا وہ حصہ جس کی کمان براہ راست امریکہ، یورپ اور اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا وہ حصہ جو عرب شاہوں کے ہاتھ میں ہے. دونوں کی پیچھے دوڑیں وہ ان قوتوں کے ہاتھوں میں ہیں جن کے بین الاقوامی مفادات ہیں، علاقائی نہیں. لہذا جس چیز کو انہوں نے اٹھانا ہوتا ہے اس کو وہ پوری دنیا میں اٹھا دیتے ہیں، جس چیز کو انہوں نے چھپانا ہوتا ہے انہیں وہ پوری دنیا میں چھپا دیتے ہیں. چاہے آپ کی سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ہو، چاہے وہ آپ کے الیکٹرانک میڈیا کا نیٹ ورک ہو، چاہے وہ آپ کے پرنٹ میڈیا کا نیٹ ورک ہو، اس میں تقریباً 90% سے زیادہ حصہ یا صہیونیوں کے ہاتھ میں ہے یا پھر ان کے ایجنٹوں اور انہی کے دسترخوانوں پر پلنے والوں کے ہاتھ میں ہے. لہذا جب ان کے مفادات کا تقاضا ہوتا ہے تو ملالہ کو بین الاقوامی ہیروئن بنا دیتے ہیں. جب ان کے مفادات کا تقاضا ہوتا ہے تو کہیں پر کوئی ایک بندہ مارا جائے تو پوری دنیا اس ایک بندے کو اتنا اٹھا دیتی ہے کہ گویا پوری دنیا میں اس سے بڑھ کر زیادہ اہم مسئلہ کوئی نہیں ہے. اور جب ان کے مفادات ہی کا تقاضا ہوتا ہے تو پھر اگر کسی سرزمین میں انسانیت کا بھیانک ترین ظلم ڈھایا جائے،
تب بھی ان سب کی آنکھیں اور کیمروں کے لینسز اندھے ہو جاتے ہیں اور دنیا کو دکھانے سے وہ قاصر رہتے ہیں. یہ مفادات کی جنگ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میڈیا کسی بھی ریاست کے حوالے سے پانچواں ستون ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے. اور دنیا میں بھی جو لوگ حاکم ہیں اور جو لوگ حکومت کرنا چاہتے ہیں ان کے ہاتھ میں سب سے بڑا ہتھیار میڈیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کا ذہن بنایا جاتا ہے. اس میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے اور غیر محسوس طور پر تربیت کی جاتی ہے. آدمی محسوس کر بھی نہیں پاتا اور انہی چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے جو یہ میڈیا گروپس انسانی معاشروں کو کھانے کے طور پر، روزی کے طور پر دیتے ہیں. اور لوگ ہر روز کئی گھنٹے اپنے ٹی وی چینلز کے سامنے بیٹھ کر یا اپنے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر، انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھ کر ان چیزوں سے اپنی فکری اور معنوی غذا حاصل کرتے ہیں. یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، کسی ایک خاص مقام یا کسی خاص ملک کی بات نہیں ہے. آج ان دنوں، گزشتہ 4 دنوں سے غزہ کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو اٹھا رہا ہے. چونکہ اٹھا رہا ہے اس لیے اہم ہے. اور اس کے مقابلے میں عراق کا مسئلہ تھوڑا سا پس پش چلا گیا ہے. داعش کا مسئلہ تھوڑا سا پس پش چلا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں سیریا اب انٹرنیشنل میڈیا میں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا، غائب ہے. جبکہ کچھ عرصے پہلے سیریا سب سے زیادہ ہاٹ ایشو تھا اور تمام انٹرنیشنل قوتوں کے مقابلے اور اہداف کی مرکزیت وہاں پر جمع تھی اور سب کی توجہ اس ملک کے اوپر تھی. یہ کیا ہو گیا کہ اچانک سیریا آپ کے منظر عام سے نکل گیا، عراق آ گیا. اور عراق کے آنے کے فوراً بعد ایک عرصے تک پوری دنیا میں داعش کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا رہا اور اب داعش بھی ایک طرف چلا گیا ہے. اور اب جو ہے غزہ کا مسئلہ اور اسرائیل کا مسئلہ پوری طرح سے آب و تاب کے ساتھ دنیا کے سامنے آ گیا ہے. یہ سوچنے والی باتیں ہیں. سوچنے والی باتیں ہیں کہ کیا یہ خود بخود ہوتا ہے یا پھر اس کے پیچھے ذہن ہے، اس کے پیچھے تھنک ٹینکس ہیں جو پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ سازی کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اس منصوبہ بندی کے نتیجے میں آ کر یہ دیکھتے ہیں کہ کس موقع پہ کس ایشو کو ہم نے کتنا بڑے سائز کا بنا کے پیش کرنا ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس پر سوچیں، آپ کا کام ہے کہ آپ اس پر سوچیں، عام عوام کا کام ہے کہ اس پر سوچیں اور دیکھیں کہ ان میڈیا چینلز اور ان میڈیا گروپس اور میڈیا کی اس طاقت کے پیچھے جو ذہن کار فرما ہے ان کے اہداف کیا ہیں. سیریا کے اندر چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں مختصراً آج گفتگو کروں گا. کسی اور موقع پہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اس موضوع پر میں کھل کے اور زیادہ تفصیل شاید بات کر سکوں آپ کے سامنے. سیریا کے اندر گزشتہ 3 سالوں سے لڑائی جاری تھی. کس کے درمیان؟ مغربی اور عرب میڈیا کے بقول آزادی پسندوں اور باس پارٹی کی، سیریا کی باس پارٹی کی حاکم قوت کے درمیان. چونکہ باس پارٹی کے 2 حصے تھے، ایک عراق کے اندر اور ایک سیریا کے اندر. یہاں پر صدام تھا، ادھر حافظ الاسد. لیکن دونوں کے نیچر میں فرق تھا، فکر میں فرق تھا. یہ کسی اور لابی کا، وہ کسی اور لابی کا. اس کی وجہ سے ظاہر ہے من و ان وہی سیاستیں ادھر نہیں تھیں جو سیاستیں ادھر تھیں، لیکن باس پارٹی بنیادی طور پر دونوں جگہ فکری حوالے سے ایک ہی تھی. لیکن چونکہ سیریا کو اپنے سرحدوں میں کچھ اور قسم کے خطرات کا سامنا تھا، جس میں سب سے بڑا خطرہ صہیونیوں کا تھا اور اندر سے بھی کچھ خطرات لاحق تھے. اس لیے وہاں کی باس پارٹی جس کا سربراہ اپنے وقت میں حافظ الاسد تھا، اس نے اپنی اسٹریٹجی وہ نہیں رکھی جو صدام حسین نے رکھی. نتیجہ کیا ہے؟ وہ اس پورے خطے میں عربوں کے درمیان عرب اسرائیل جنگ کے اندر تنہا عرب ملک رہ گیا جس نے فلسطینیوں کی حمایت کی
اور ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب انہی فلسطینیوں کی حمایت اور اس خطے میں صہیونی عزائم کے مقابلے میں کھڑے ہونے والی دوسری اور شیعی دنیا کی پہلی بڑی قوت حزب اللہ اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کے پیچھے بھی پھر حافظ الاسد اور اس کی حکومت کھڑی ہو گئی. جب مشرق وسطیٰ کے اندر آزادی کی لہر چلی، بیداری کی لہر چلی، اور اس بیداری کی لہر پر عربوں نے بھی سوار ہونے کی کوشش کی اور امریکیوں اور یورپینز نے بھی سوار ہونے کی کوشش کی، تو آپ نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا. تیونس کے اندر تبدیلی آئی، لیکن کون لوگ آئے؟ لیبیا کے اندر قذافی چلا گیا، لیکن کون لوگ آئے؟ اسی طرح سے الى هذا القیاس، میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جہاں جہاں اس طرح کی تبدیلی آئی وہاں وہاں امریکیوں، یورپین اور اسرائیل کا اثر و نفوذ پہلے کی نسبت اب زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ اسی لیے زیادہ ہے کہ وہ اس عوامی موج کے اوپر سوار ہو گئی اور اس کو اس نے رخ دینا شروع کر دیا. جب اس نے رخ دینا شروع کر دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لیبیا کے اندر ان علاقوں میں جہاں پر تیل سب سے زیادہ ہے وہاں پر امن ہے اور امریکیوں کا قبضہ ہے، اور جو باقی علاقے ہیں وہاں پر اب تک لڑائی جاری ہے. عراق کے اندر بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی. 10 لاکھ بیرل یومیہ تیل عراق سے امریکہ منتقل ہوتا تھا جب صدام چلا گیا اور نئی حکومت آئی. یعنی ان کی جو جنگ ہے وہ اپنے مفادات کے لیے، اور اپنے مفادات کے لیے وہ کسی بھی جگہ جب کوئی تحریک چلتی ہے تو نمبر 1 وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس تحریک کا رخ کدھر ہے اور قبلہ کدھر ہے، اور اس کے بعد اگر اس کو روک نہ سکے تو پھر اس کو روکنے کی بجائے رخ دینا شروع کر دیتے ہیں، سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب وہ رخ دیتے ہیں تو پھر اس رخ کے نتیجے میں وہ اہداف مر جاتے ہیں، نئے اہداف ان کے سامنے نمودار ہو جاتے ہیں، اور ان نئے اہداف کی وصولی کے لیے پھر دھڑے بندیاں، اور ان دھڑے بندیوں میں سب سے پاورفل دھڑا انہی کا ہوتا ہے جن کا پیسہ وہاں پر خرچ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ چیز آپ کو ان تمام ممالک میں نظر آئے گی. سیریا کے اندر انہوں نے بڑی کوشش کی. کیوں کوشش کی؟ اس لیے کہ جب یہ موومنٹ چلی عرب دنیا میں، جس کو بہار عربی کہا عربوں نے، اور ہم نے کہا یہ بیداری کی بہار ہے، لیکن اس بیداری کی بہار کو سیریا کے اندر رخ دیا گیا سلفیوں کی طرف سے. اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر موجود میڈیا نے جو پکچرز، جو فلمیں، جو ویڈیوز، جو وہاں کی تصویریں تھیں، وہ سیریا کی جگہ کبھی لیبیا سے، کبھی تیونس سے لیا اور اس کو سیریا کے طور پر دکھایا، اور پوری دنیا کے ذہن کو موڑا کہ یہاں پر بھی ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے اور حکومت آج گر رہی ہے، کل گر رہی ہے. ہدف کیا تھا؟ ہدف یہ تھا کہ وہ ملک جو اس پورے خطے کے اندر صہیونی مفادات کے مقابلے میں اکیلا کھڑا ہے اور ان تمام قوتوں کی بیک پر کھڑا ہے جو صہیونی مفادات کے مقابلے میں استقامت دکھا رہے ہیں گزشتہ 7 دہائیوں سے، 6.5 دہائیوں سے، ان ممالک کی، ان تنظیموں اور آرگنائزیشنز کی پشت پر جو ملک کھڑا ہے، اس ملک کو اتنا ڈی اسٹیبلائز کر دو کہ صہیونیوں کو جو خطرہ درپیش ہے وہ خطرہ ٹل جائے، اور پھر یہاں پر ایک نئی جنگ شروع ہو جائے. اس جنگ سے بھی یورپ والے اور امریکنز اور ساتھ میں اسرائیل پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکیں. یہاں پر سعودیوں کا بھی مسئلہ تھا. سعودیوں کا کیا مسئلہ تھا؟ سعودیوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ سعودیہ کے اندر بھی آزادی کی تحریکوں کے جراثیم منتقل ہو رہے ہیں، لہذا انہوں نے آزادی کی تحریک کے نام پر جو قوتیں دنیا کے اندر مختلف جگہوں میں پھیلی ہوئی تھی ان کو آرگنائز کرنا شروع کر دیا اور ان کی فنڈنگ شروع کر دی. کئی ایک اہداف تھے.
ان اہداف میں سے ایک ہدف یہ تھا کہ تشیع کے بڑھتے ہوئے رستے کو روکا جا سکے اور اس کے مقابلے میں ایک بڑی ایسی فورس قائم کی جائے جو دنیا کے مختلف کونوں میں سعودی اہداف کی تکمیل کے لیے برسر پیکار ہو، چاہے یہاں پر افغانستان اور پاکستان میں طالبان کی شکل میں ہو، یا سیریا کے اندر داعش اور النصرہ کی شکل میں ہو، یا ایران کے اندر ریگی کی وہ جو پارٹی تھی، گروپ تھا، اس کی شکل میں ہو، یا بعض اور ممالک میں مختلف شکلوں میں، حتیٰ رشیا کے اندر بھی، حتیٰ چائنا کے اندر بھی کوشش یہ ہوئی کہ تمام مسلمانوں کو اس مرکزیت کی طرف متوجہ کیا جائے جو سعودیوں کی نگاہ میں اس وقت سب سے اہم ہے، اور وہ ہے سعودیوں کی اپنی بادشاہت لیکن خانہ خدا کے شیلٹر میں، توحید کے سائے میں۔ ان کے اپنے اہداف تھے، لیکن جب آپ سیریا کی صورتحال پر غور کرتے ہیں تو سیریا میں صرف سعودیوں کے اہداف نہیں تھے، 5 ممالک ہیں جن کے اہداف تھے۔ سب سے بڑا ملک خود امریکہ، امریکیوں کو اسرائیل کا تحفظ چاہیے اور اس تحفظ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سیریا کی حکومت ہے، اس لیے اس کے اپنے مفادات تھے۔ اسرائیل کے سامنے سب سے بڑا دیو ہیکل ملک سیریا تھا، اس لیے ان کے اپنے تحفظات تھے، سعودیوں کے اپنے تھے، ساتھ میں قطر اور ادھر ترکی۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ترکی کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ترکوں نے ان عرب تمام ممالک کے اوپر ایک لمبے عرصے تک حکومت کی ہے عثمانی خلافت کے نام پر۔ آج جب ترکی کے اندر ان اسلام پسندوں کی حکومت آئی جو اخوان المسلمین کی ایک شکل ہے، تو انہوں نے ترکی کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے بعد یہ سمجھا کہ بھئی ہمیں اس کو باہر پھیلانا چاہیے، اور اس وقت ایک ماڈریٹ اسلام کی شکل ہم جو دے سکتے ہیں وہ کوئی اور پارٹی، کوئی اور گروپ یا کوئی اور جماعت پوری دنیا میں نہیں دے سکتی۔ اس لیے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زمین ہموار کر سکیں اس عثمانی خلافت کے لیے جو پہلے ہم سے چھن چکی ہے۔